السلام علیکم ناظرین۔ شہر سبز کی وادی اور جو کچھ اس وادی میں تھا سب قبیلہ برلاس کی میراث تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ وہاں تھا قبیلہ برلاس اس کا مالک بھی تھا۔ کھیتی باڑی کرنے اور چوپائے چرانے کے حقوق، فربا مویشی، الف زار اور تاکستان جب تک ان پر قبضہ رکھ سکیں سب انہی کا مال تھے، اور یہ چیزیں خان نے جس کی حکومت پہاڑوں کے دوسرے طرف تھی برلاس کے بزرگوں کو مدت سے دے رکھی تھی۔ برلاس کا حال اسکاٹ لینڈ کے جرگوں کا سا تھا کہ محض اپنے سردار کی لیاقت اور مرتبے کی وجہ سے زمین پر قبضہ رکھتے تھے۔ برلاس تاتاری تھے، لمبے لمبے ہاتھ پاؤں، چکلا چوڑ اہاڑ، منہ پر داڑیاں، چہرے دھوپ سے جھلسے ہوئے، گھوڑے کی پیٹھ چھوڑ کبھی پیدل چلنا ہوا تو بہت تنتے اکڑتے، گردن سیدھی کیے چلتے اور مڑ کر جب ہی دیکھتے کہ اپنے سے بڑھ کر کوئی تاتاری قریب سے گزرتا۔ سب لوگوں کے پاس کثرت سے مضبوط و جفاکش گھوڑے پہاڑی راستوں میں چلنے کے مشاق رہا کرتے تھے۔ ایسے قسمتور ان میں کم تھے جن کے پاس تیز رفتار نسل کے جانور یا چوگان میں دوڑنے کی مہارت رکھنے والے کھچر اور گھوڑے موجود ہوں۔ گھوڑوں کی راسوں پر چاندی کا بھاری کام ہوتا تھا اور کاٹھیوں پر ریشم کے کڑے ہوئے زین پوش ڈالنے کا انہیں شوق تھا۔ ان تاتاریوں میں غریب آدمی کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ بغیر گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے خیمہ مسجد تک آئے۔ خیموں میں رہنا وہ پسند ہی نہ کرتے تھے۔ تیمور بڑی متانت اور تندہی سے ہر کھیل میں مصروف ہوتا، کبھی ہنستا نہ تھا۔ گھوڑے بھی اس کے دوسروں سے کچھ اچھے نہ ہوتے، لیکن اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے بہتر سوار تھا، اور جب یہ لڑکے اتنی عمر کے ہوئے کہ شکار کھیلنے کے لیے ان کو سچ مچ کی تلواریں ملی تو ہتھیار چلانے میں تیمور سب کا استاد نکلا۔ تیمور میں یہ متانت غالباً تنہا بصری نے پیدا کی تھی۔ ابھی بچہ ہی تھا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اور باپ جو تاتاری قبیلہ برلاس کا سرخیل تھا اپنا وقت اکثر سبز پوشی درویشوں کی صحبت میں بسر کرتا تھا۔ یہ بزرگ وہ تھے جو حج اور زیارت کا شرف حاصل کر کے لوگوں میں تقدس حاصل کر چکے تھے۔ امیر تیمور کے ہر وقت کے یاروں میں شکرے، کتے اور اس کے ہجولی تھے۔ گھر میں صرف 2 نوکر تھے اور گھوڑے اتنے بھی نہ تھے کہ آدھا استبل بھر جاتا۔ باپ سردار تھا مگر کسی قسم کی حکومت نہ رکھتا تھا، لیکن ایسے بزرگوں کا نام لیوا تھا جنہوں نے لڑائیوں میں بڑا نام پیدا کیا تھا۔ بہرکیف مفلس و تنگ دست تھا۔ لڑکا گھوڑے پر سوار کھیتوں میں چکر لگایا کرتا، بلکہ سکونت کا یہ طریقہ ان کا قدیم تھا۔ ان کا قول تھا کہ برج اور گنبد بزدل بنایا کرتے ہیں تاکہ ان میں چھپے بیٹھے رہیں۔ تاتاریوں کے برج اور گنبد نمدے کے ہوتے ہیں، یا تمبو اور شامیانے ہوتے تھے جن میں قالینوں کا فرش ہوتا تھا۔ برلاس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس شہر میں ایسے مکانات تھے جہاں وہ مسلمان بھائیوں کو دعوت دے سکیں اور جہاں ان کے اہل و عیال خطرے کے وقت حفاظت سے رہ سکیں۔ اس زمانے سے 100 برس پہلے یہ تاتاری خانہ بدوش رہتے تھے، چراگاہوں کی تلاش میں در بصحرا پھرا کرتے تھے۔ جنگ و پیکار نے ان کے بزرگوں کو ایشیا کے زیادہ تر حصوں کا مالک بنا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ لڑائی کے دھنی بلکہ جنمی لڑنے والے تھے۔ کسی کا قول ان میں چلا آتا تھا کہ ریت کے ذرے پھونک سے اتنی آسانی سے نہیں اڑتے جتنی آسانی سے انسان کی دولت اڑ جاتی ہے۔ اس قول کی سچائی سے برلاس بخوبی واقف تھے۔ خوب سیر ہو کر کھاتے تھے اور بہت کھاتے تھے۔ شراب پینے کے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں تو آ جاتے ہوں، مگر لڑائی میں وہ ہمیشہ ہنستے ہی رہتے تھے۔ شاید ہی کوئی ان میں سے ایسا تھا جس کی جسم پر زخموں کے سفید سفید داغ نہ ہوتے ہوں، اور بہت کم ایسے لوگ تھے جو گھر کی چھت کے نیچے مرتے ہوں۔ اکثر لوگ ہلکی سی زرہ فولاد کی کڑیوں کی اور اس پر ایک ڈھیلا ڈھالا جبہ عریدار ریشمی کپڑے کا پہنے پھرا کرتے تھے۔ صحرا کی لڑائیوں میں کمال دکھانا اب تک ان کی طبیعت کا سب سے بڑا جوہر تھا۔ اکثر اپنے جھوٹ موٹ کے قلعے میں جو پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اکیلا بیٹھا سمرقند کی سڑک کو دیکھا کرتا۔ وہاں ایران کے دولت مند تاجر
گھوڑوں پر سوار نظر آتے۔ ایرانی عورتیں بھی ساتھ ہوتی، ان کے گرد مسلح سپاہی حفاظت کے لیے ہوتے، مگر تاتاری عورتیں منہ پر نقاب نہ ڈالتی تھیں۔ دبلے سوکھے عرب سوداگر گھوڑوں کی قطاروں کے ساتھ پیدل ہوتے۔ ولایت خطا کی زری و زربفت اور بلاد شمال کے کارگاہوں کے بریشم اور گالیچے ان کے ساتھ ہوتے۔ زرد زرد غبار سے کبھی کبھی پردہ فروشوں اور فقیروں کا قافلہ بھی نکلتا نظر آتا۔ ان کے ساتھ غلام ہوتے۔ فقیروں کے ہاتھ میں عصا اور کشکول ہوتا۔ ان میں کچھ پیر و درویش بھی ہیں جو لوگوں کو مرید بنانے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی یہودی کھچر پر سوار یا کوئی دبلا سوکھا ہندو افغانی رہزنوں کے قصے سناتا آ نکلتا۔ شام ہوتے ہی قافلے والے اپنے خیمے نصب کرتے، وہیں جانوروں کو باندھتے، کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتے اور اس آگ کے دھوئیں سے گوبر اور لید کی بو آتی۔ تیمور ان مسافروں کے حلقے سے باہر کہیں زمین پر آرام سے بیٹھ جاتا اور چیزوں کے مول تول کی باتیں اور سمرقند کے حالات جو کچھ ان کی زبان سے نکلتے انہیں سنا کرتا۔ اور جب باپ خفا ہوتا کہ کیوں قافلے والوں میں جا کر بیٹھا تھا، تو یہی جواب دیتا کہ انسان کے لیے راستہ یا طریقہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔